اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس تحریر پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ بظاہر تو ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ انسانی جذبات اور معاشرتی تلخیوں کا ایک بہت ہی گہرا تجزیہ ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کا جو عنوان ہے "دا لائف بلڈ آف این ایٹرنل پرومس"، یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ یعنی ایک ایسا وعدہ جو زندگی کی حدوں کو بھی پار کر گیا۔ صحیح کہا۔ اور دیکھیں، ہمارا آج کا مقصد صرف کوئی عام سی کہانی سنانا نہیں ہے۔ ہم اصل میں ان پردوں کو ہٹائیں گے جو اس تحریر کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جیسے جو طبقاتی فرق ہے یا انسانی نفسیات کی الجھنیں ہیں۔ اور ایک بے لوث قربانی کی جو بات کی گئی ہے، دیکھیں، اس کہانی کے مرکز میں نا دو لوگ ہیں۔ ایک زین، جو ایک غریب لیکن انتہائی سچے دل کا لڑکا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف سارا ہے، جو ایک امیر گھرانے کی نازوں میں پلی بیٹی تو ہے، لیکن اس کا دل بہت نرم ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جہاں سے اس پوری داستان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر ہم تحریر کے بالکل شروعاتی حصے پر غور کریں تو ایک بہت خوبصورت منظر کشی ملتی ہے ہمیں۔ یہ دونوں ایک ہی گلی میں بڑے ہوتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور بارش میں بھیگتے ہیں۔ جو کہ ظاہر ایک عام سا بچپن کا منظر لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر عام ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سمجھیات یعنی سوسیولوجی کے نظر سے دیکھیں تو یہ مٹی کے گھر دراصل ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علامت؟ کس طرح کی علامت؟ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، بچپن میں نا انسانوں کے درمیان کوئی طبقاتی دیوار نہیں ہوتی۔ مٹی کا وہ کچا گھر سب بچوں کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا۔ فطرت ان میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ صحیح، فطرت سب کو ایک جیسا دیکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، یہ معاشرہ، یہ جو ہمارا سسٹم ہے، یہ ان مٹی کے گھروں کو گرا دیتا ہے اور ان کی جگہ سرمایہ اور سٹیٹس کی مضبوط سیمنٹ کی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی بچپن کی وہ معصومیت اور معاشرے کی یہ جو تلخ مادی حقیقت ہے، ان دونوں کا جو پہلا ٹکراؤ ہے، وہ ہمیں اس کہانی کے بالکل شروع میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ بالکل نظر آتا ہے، اور یہی ٹکراؤ آگے چل کر کہانی کا رخ طے کرتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی جب تک وہ چھوٹے تھے، ان کے کھلونے ایک تھے، لیکن بڑے ہو کر ان کے کھلونوں کی جگہ ان کے خوابوں نے لے لی، اور ظاہر ہے وہ دوستی ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ اور تحریر میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی زین سارا کو دیکھتا، اسے اس کی آنکھوں میں پوری دنیا نظر آتی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ حقیقت نے دروازے پر دستک دی۔ سارا کے والد کو جب اس سب کا علم ہوا تو انہوں نے زین کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ایک غریب لڑکا ہماری بیٹی کے قابل نہیں۔ ہاں، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض ایک سخت گیر باپ کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اگر ہم اسے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو وہ باپ دراصل اس پورے معاشرتی ڈھانچے کا نمائندہ بن کر بول رہا تھا۔ ایک ایسا ڈھانچہ جہاں انسان کی قیمت اس کے دل یا اس کے کردار سے نہیں، بلکہ اس کے بینک بیلنس سے لگائی جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف دو لوگوں کی علیحدگی نہیں تھی، بلکہ ایک پورے سسٹم کی جیت تھی؟ 100%۔ یہ اس سوچ کی جیت تھی جو انسانوں کو کموڈٹی یا ایک مادی چیز سمجھتی ہے۔ سارا نے رو کر سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی وہ بے بسی اس تلخ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اس معاشرے میں جذبات کی سچائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے جلد ہی اس کی شادی کسی اور جگہ طے کر دی گئی۔ بالکل، یہ وہ زبردستی ہے جسے ہمارا معاشرہ اکثر خاندان کی عزت یا والدین کی مرضی کا خوبصورت نام دے کر جائز قرار دیتا ہے۔ سارا کی یہ بے بسی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ طبقاتی نظام کس بے دردی سے ایک فرد کی انفرادی خوشی اور اس کی مرضی کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی بے بسی نے اس کہانی کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جو میرے خیال میں اس پوری تحریر کا سب سے طاقتور اور جذباتی حصہ ہے، وہ بارش والی رات، پارک میں ان کی آخری ملاقات۔ وہ منظر، تحریر میں اس منظر کو اتنی گہرائی سے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود اس بارش میں کھڑا ہے۔ ہاں، بارش ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے جسے فطرت بھی ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ سارا روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا زین، میں بے بس ہوں۔ اور اس کے جواب میں زین جو جملہ کہتا ہے، اس نے مجھے بھی واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، اس نے آنسوؤں کے باوجود مسکراتے ہوئے کہا تھا، اگر تم خوش رہو گی
تو میں زندہ رہوں گا۔ یہ کوئی عام روایتی الوداعی جملہ نہیں ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے یہ ایک انتہائی غیرہ اور بوجھل مکالمہ ہے۔ بوجھل کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ یہ ایک خاموش وعدہ ہے جو زین نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی وجود سے کیا تھا۔ اس کے بعد کہانی میں جن سالوں کا ذکر آتا ہے وہ دراصل ٹراما یعنی ایک گہرے نفسیاتی صدمے کی ایک بہت ہی واضح اور تکلیف دہ تصویر کشی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تقریر میں بتایا گیا ہے کہ زین خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ بتائے شہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بھاگ گیا ہے، لیکن کیا یہ واقعی فرار تھا؟ نہیں، یہ فرار بالکل نہیں تھا۔ یہ دراصل اس وعدے کو نبھانے کی پہلی سیڑھی تھی۔ زین نے خود کو ایک ایسی اندھی محنت میں جھونک دیا جس کا مقصد سارا کے اس نام نہاد رتبے کے قابل بننا تھا۔ وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ہم سارا کی بات کریں تو اس کی شادی تو ہو گئی، زندگی بظاہر آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ تحریر میں یہ جو بات لکھی ہے کہ وہ ہستی ضرور تھی لیکن دل سے نہیں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یہاں مجھے آپ سے ایک بات سمجھنی ہے۔ ایک انسان جسمانی طور پر کہیں اور موجود ہے، اس کی ایک الگ زندگی چل رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہے۔ اس کیفیت کو ہم کیا نام دیں گے؟ اسے ہم نفسیات میں فروزن گریف کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا صدمہ جو وقت کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھہر جاتا ہے یعنی وقت گزر رہا ہے لیکن ان کے اندر کچھ نہیں بدل رہا۔ بالکل۔ جسمانی طور پر الگ ہو جانے کا مطلب ذہنی یا جذباتی طور پر الگ ہونا ہرگز نہیں ہوتا۔ میلوں کی دوری کے باوجود زین اور سارا ایک ہی صدمے کی اندیکھی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ اور سارا کی وہ بے جان ہنسی اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ اس کا جسم تو نئے گھر میں ہے لیکن اس کا جذباتی وجود اسی بارش والی رات اسی پارک میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ زندگی بظاہر چل رہی تھی لیکن اندر سے وہ دونوں اسی ایک لمحے میں قید تھے۔ یہ کتنا عجیب ہے نا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اندر کی گہرائی وہیں رکی ہوئی ہے۔ اور پھر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ سارا اچانک شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ وہ اسپتال میں ہے اور ڈاکٹروں نے لگ بھگ جواب دے دیا ہے کہ اگر فوراً خون نہ ملا تو اس کی جان نہیں بچ سکے گی۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس کے خون کا گروپ انتہائی نایاب تھا۔ پورے شہر اور اسپتالوں کے بلڈ بینکس شان مارنے کے بعد صرف ایک شخص کا خون میچ ہوتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں، زین تھا۔ یہاں تقدیر ایک بہت بڑا کھیل کھیلتی ہے، اور جب زین کو فون کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل غور کرنے لائق ہے۔ بالکل، وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس لڑکی کے باپ نے مجھے کس طرح بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اس کے منہ سے صرف ایک بات نکلتی ہے، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا۔ کوئی انا نہیں، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں، کوئی ماضی کی تلخی نہیں۔ یہ انسانی جذبے کی کس بلندی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں محبت ایک عام انسان کو کسی دیوتا جیسی صفت دے دیتی ہے۔ زین اسپتال دوڑتا ہوا پہنچتا ہے اور وہ جس طرح مسکراتے ہوئے خون دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی قربانی نہیں دے رہا بلکہ یہ اس کا کوئی پیدائشی حق ہے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر نا، جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بہت منطقی اور شاید تھوڑا سا تنقیدی سوال بھی آیا۔ جی بتائیں۔ زین خون دیتا ہے اور پھر اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے حساب سے دیکھیں تو کوئی بھی صحت مند انسان صرف ایک بار خون دینے سے تو نہیں مرتا۔ کیا مصنف نے یہاں کہانی کو زبردستی ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور بہت سے لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو یہی سوچتے ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس تحریر کو کسی میڈیکل رپورٹ یا بائیولوجی کی کتاب کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر اسے کس طرح دیکھنا چاہیے؟ یہ خالصتاً ادب کی ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم میجیکل ریئلزم یا جادوئی حقیقت نگاری کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، تحریر میں پہلے ہی یہ اشارے موجود ہیں کہ زین کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اچھا، یعنی وہ جو اندھی محنت کر رہا تھا سالوں سے۔ بالکل، وہ ایک طویل عرصے سے شدید محنت کر رہا تھا، اس کی خوراک پوری نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک مسلسل ذہنی دباؤ اور دل کے درد میں مبتلا تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ دل کا درد صرف ایک شاعرانہ بات نہیں ہے، اس کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں۔ مسلسل صدمہ اور ذہنی دباؤ انسان کے اعصابی نظام اور قوت مدافعت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔
لیکن اس سے بھی اہم بات جو ادبی نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ مصنف ہمیں یہاں کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں دکھا رہا. بلکہ وہ ایک استعارہ یعنی ایک میٹافر دکھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. ذہن کا خون دینا دراصل ایکسچینج آف لائف یا زندگی کے تبادلے کی علامت ہے. زندگی کا تبادلہ، یہ الفاظ کتنے بھاری ہیں، اور مصنف میں اس تبادلے کو تحریر میں دکھایا بھی کس کمال طریقے سے ہے. ایک طرف ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں، ذہن کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہو رہی ہیں، اور ایک لمبی بیپ کی آواز آتی ہے جو اعلان کرتی ہے کہ ذہن کا دل ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. اور بالکل اسی لمحے دوسرے کمرے میں سارا کی آنکھ کھلتی ہے. وہ موت کے منہ سے واپس آ جاتی ہے. یہ دونوں مناظر جس طرح ایک ساتھ چلتے ہیں، یہ انسان کو اندر تک ہلا دیتے ہیں. اسے ہم ادبی زبان میں پیرلل سینز یا متوازی منظر کشی کہتے ہیں. ایک طرف موت کا رقص ہے اور دوسری طرف زندگی کی واپسی. ذہن نے لفظی اور استعارتی دونوں حوالوں سے اپنا لائف بلڈ یعنی اپنی زندگی کا خون سارا کی رگوں میں انڈیل دیا. یعنی اس کا وہ پرانا وعدہ، اگر تم خوش رہو گی تو میں زندہ رہوں گا. یہ وعدہ یہاں ایک بالکل ہی نئی حیران کن اور ماورائی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس نے لفظی طور پر اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر سارا کی زندگی کا چراغ روشن کر دیا. اس کا مطلب ہے سچی محبت ہمیشہ اپنے بچنے کی فکر نہیں کرتی، بلکہ وہ دوسرے کو بچانے میں اپنا وجود مٹا دینے کو بھی جیت سمجھتی ہے. لیکن دیکھیں، جب سارا کو اس سب کا پتہ چلتا ہے تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ عام طور پر تو کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے کہ کردار چیخے مارتا ہے، روتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے. ہاں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا. جب اسے سچ بتایا گیا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی. اس کے ہونٹ سل گئے، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. یہ دراصل صدمے کی آخری اور سب سے گہری سٹیج ہوتی ہے. جب دکھ انسان کی برداشت کی حد سے باہر ہو جائے تو چیخیں نہیں نکلتی، انسان گھونگا ہو جاتا ہے. صحیح. یہ خاموشی ان آنسوؤں سے کہیں زیادہ بلند آواز میں اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اعلان کر رہی تھی. وہ جان گئی تھی کہ وہ سانس تو لے رہی ہے، لیکن اس سانس کی قیمت کس نے ادا کی ہے. اور پھر کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے. ایک ایسا اختتام کہ جو سچ میں انسان کے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے. سارا ذہن کی قبر کے پاس بیٹھی ہے، اور کمال کی بات دیکھیں، وہاں ایک بار پھر بارش ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے سالوں پہلے اس رات ہو رہی تھی جب وہ آخری بار پارک میں ملے تھے. ہاں، اور اس کے ہاتھ میں وہ بچپن کا پرانا مٹی کا کنگن ہے جو ذہن نے اسے بنا کر دیا تھا. اور وہ قبر کی مٹی کو چھو کر کہتی ہے، تم نے کہا تھا نا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، آج بھی تم نے وعدہ نبھایا، اپنی جان دے کر. بارش کا یوں لوٹ کر آنا کوئی اتفاق نہیں ہے. اس کہانی میں مصنف نے فطرت کو ایک دائرے کی شکل میں استعمال کیا ہے. وہ جو دائرہ پارک میں جدائی کی بارش سے شروع ہوا تھا، وہ آج اس قبر پر وصل کی بارش پر آ کر مکمل ہو گیا. وصل کی بارش؟ لیکن وہ تو مر چکا ہے نا؟ پہلی بارش میں بے بسی تھی، اس دوسری بارش میں ایک ابدی سکون ہے. اور وہ جو مٹی کا کنگن اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ سارا کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس دنیا کی تمام مادی ترقیاں، وہ سارے رتبے، وہ ساری دولت جو اس کے باپ کے لیے اتنی اہم تھیں، ان سب کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کی اصل دولت وہی بچپن کی معصومیت اور وہ مٹی کا کنگن تھا جس میں ایک سچا رشتہ گندا ہوا تھا. اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زین نے اپنے اس وعدے کو وقت کی قید سے آزاد کر دیا. یہ ایک انسان کی استقامت اور اس کے بے لوث ہونے کی ایسی داستان ہے جو ہمارے اس موجودہ دور کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہی بات دل کو لگتی ہے کہ سچی محبت شاید ہمیشہ آپ کے ساتھ چل کر آپ کا ہاتھ نہیں تھام سکتی، لیکن بعض اوقات وہ آپ کو خود زندگی دے جاتی ہے. اور کچھ وعدے واقعی قبر تک نبھائے جاتے ہیں. بالکل. اسی بات پر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. دیکھیں، آج کل کی دنیا میں جہاں ہر چیز کی رفتار بہت تیز ہے، ہم ایک کلک پر دوست بناتے ہیں، ایک سوائپ پر رشتے توڑ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے رابطے بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے جذبات کی گہرائی کہیں کھو گئی ہے. ہم ہر چیز میں اپنا فائدہ اور نقصان ڈھونڈتے ہیں. ایسے وقت میں یہ تفصیلی جائزہ ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کا اصل جوہر کیا ہے. ایگزیکٹلی. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی،
سوشل میڈیا اور اس ماڈرن دنیا کی تمام تر آسائشوں کے باوجود انسان کی اصل طاقت اس کی قربانی دینے کی صلاحیت ہے۔ رشتوں کی بنیاد صرف اس بات پر نہیں ہو سکتی کہ دوسرا انسان آپ کی ضرورتیں کتنی اچھی طرح پوری کر رہا ہے۔ بلکہ سچا رشتہ تو وہ ہے جہاں آپ اپنے مفاد، اپنی انا اور حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی دوسرے کے لیے پیچھے چھوڑ سکیں۔ زین کا کردار ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب بات دینے کی آتی ہے تو انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی بحث کی روشنی میں اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی بات ذہن میں ابھرتی ہے جو سیدھی سیدھی تحریر میں تو نہیں لکھی، لیکن اس پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد محسوس ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کسی بھی انسانی رشتے کی سنچائی کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ لوگ کتنی دیر تک ایک ساتھ رہتے ہیں؟ یا پھر اصل پیمانہ یہ ہے کہ جب وقت آئے تو وہ دوسرے کی بقا کے لیے اپنے وجود کا کتنا بڑا حصہ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی، سوچتے رہیے گا۔